عورت ایموشنل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں ایموشنز پہلے رکھتی ہے اور لاجک بعد میں رکھتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہے مرد سے، جبکہ مرد جو ہے وہ ایموشنلی نہیں اٹیچ ہوتا. اس کے لیے عورت کو چھوڑنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عورت کے لیے کسی مرد کو چھوڑنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے عورت فوت ہو جائے تو شوہر کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ اگلے دن بھی نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو لاجیکلی سوچتے ہیں. لیکن شوہر فوت ہو جائے تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن، یعنی اتنا عرصہ وہ اس غم کو بھول نہیں سکتی، اس کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے. اگر اس دوران وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اپنے پچھلے شوہر کی باتیں کر کے نیا گھر بھی خراب کر لے. اور اسی طرح طلاق کے بعد بھی، اور استبراء رحم بھی ایک ریزن ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس جذباتی کیفیت سے، اس غم سے نکل آئے یا صدمہ جو اس کو شوہر کی جدائی میں پہنچا ہے. چلیے اگلا باب ہے باب عرض المرأة نفسها علی الرجل الصالح. عورت کا اپنے آپ کو کسی نیک مرد کے سامنے پیش کرنا، یعنی نکاح کے لیے، یعنی عورت کا پروپوزل بھیجنا. عام طور پر تو لڑکے پروپوز کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دین میں عورت کے لیے بھی اجازت ہے پروپوز کرنے کی؟ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا مرحوم ابن عبد العزیز ابن مہران قال سمعت ثابتا البنانی قال كنت عند انس وعنده ابنة له. ثابت بنانی، بعض کتابوں میں بنانی لکھا ہوا تو یہ بو کریں اس کو، بنانی. قال كنت عند انس، ثابت کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. وعنده ابنة له، اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی بیٹھی تھی. کن کی بیٹی؟ انس رضی اللہ عنہ. قال انس کہتے ہیں جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. تعرض علیہ نفسها، وہ اپنا آپ پر پیش کر رہی تھی. قالت، تو وہ بولی، یعنی عورت بولی جو عورت پیش کرنے آئی تھی، یا رسول اللہ الک بی حاجت، اللہ کے رسول کیا آپ کو میرے اندر کوئی حاجت محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ مجھے قبول کرتے ہیں؟ فقالت بنت انس، تو انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی بول اٹھی، ما اقل حیاءها، کتنی بے شرم عورت تھی، کتنا کم تھا اس کا حیا. واہ سوءتا، واہ سوءتا، ہائے بے شرمی کی بات، ہائے بے شرمی کی بات. قال ہی خیر منکی، تو حضرت انس کہتے ہیں وہ تم سے اچھی تھی. رغبت فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رغبت ظاہر کی. فعرضت علیہ نفسها، تو آپ پر اپنے آپ کو پیش کیا. تو اس حدیث سے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ نیک انسان کو نکاح کی پیشکش کی جا سکتی ہے. اگر عورت ہبہ کرے تو یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہبہ جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. ہاں اگر کوئی لڑکی یہ کہتی کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ اپنے ولی کو بتاتی ہے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، گھر والوں کو بتاتی ہے، تو انہیں اس بیٹی کو مار نہیں دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں تو پہلے لڑکیوں کو خوب چھوٹ دے دیتے ہیں، وہ جائیں یونیورسٹیز میں پڑھیں، مخلوط تعلیم میں پڑھیں، کو ایجوکیشن میں پڑھیں، وہ آفیسز میں جاب کریں. پھر اگر وہاں کوئی شخص انہیں پسند آ جائے یا کوئی شخص انہیں پسند کر لے اور حرام کی بجائے حلال کے ساتھ وہ اپنے والدین کو بتائے کہ ہماری شادی وہاں کر دے، تو پھر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. یعنی اس معاملے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کے حیا کے خلاف ہے کہ کوئی عورت یہ ذکر بھی کرے. حتیٰ کہ اگر ایک رشتہ ویسے آ جائے اور وہ پسند بھی آ جائے، لیکن کہیں سے بھنک بھی پڑ جائے نا کہ یہ لڑکی کی پسند کا ہے یا لڑکی کی مرضی سے کوئی آیا ہے گھر پہ، تو صاف نہ کر دیں گے. یہ ہمارے کلچر کی خرابی ہے. اسلام کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ باضابطہ طور پر معروف طریقے سے نکاح کی پیشکش کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اس حدیث میں اس عورت کی فضیلت ثابت ہوئی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ پیش کیا تھا. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے اس طرف توجہ نہیں دی. ان کا نقطہ نظر دوسرا تھا، صرف ظاہری صورت کو دیکھ کر اعتراض کیا تھا. اور یہاں پر باپ کی تربیت کا عنصر بھی نظر آتا ہے. اور وہ کیا کہ اگر بیٹی کوئی بات ایسی کر رہی ہے تو وہ اس کی اصلاح بھی کر دے.
اس سے صحابہ کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے. ہاں یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی عورت صرف دنیاوی غرض کی خاطر، یعنی کسی کا مال، کسی کا اسٹیٹس یا کسی کی صرف لکس اچھی دیکھ کر اس کو نکاح کی پیشکش کرتی ہے تو یہ پھر بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے. ہاں اگر دین کی وجہ سے کوئی کرتی ہے تو اور بات ہے، یعنی ایک معقول معروف رشتہ ہے تو پھر اور بات ہے. یعنی یہ نہیں کہ پہلے حرام میں دوستیاں کر لیں اور پھر سارے غلط کام کر کے پھر آخر میں سوچا کہ نکاح کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر بہت دفعہ لڑکے سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، صرف یعنی تلاعب یا ایک دل لگی یا ایک فلرٹنگ ہی ہوتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہماری شریعت میں. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا. فقال له رجل، تو ایک شخص نے آپ سے کہا یا رسول اللہ زوجنیھا. اب امام بخاری بیچ کا سارا حصہ omit کر کے صرف مقصد پہ آ رہے ہیں جس غرض سے اس باب میں یہ حدیث لائی گئی. تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میرے سے اس کی شادی کر دیجئے. فقال ما عندک، آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ قال ما عندي شيء، بولا میرے پاس کچھ نہیں. قال اذهب فالتمس، فرمایا جاؤ کچھ تلاش کرو. ولو خاتما من حدید، خواہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. فذهب ثم رجع، تو وہ چلا گیا پھر واپس آیا. فقال لا والله ما وجدت شيئا، کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے تو کچھ نہیں ملا. ولا خاتما من حدید، نہ ہی لوہے کی انگوٹھی ملی. ولكن هذا ازاری ولها نصفه، لیکن یہ میرا تہ بند ہے اور اس عورت کے لیے اس کا آدھا ہے. قال سہل وما له ارداء، سہل کہنے لگے کہ اس کے پاس اوپر کی چادر بھی نہیں تھی، صرف ایک تہ بند تھا نیچے کی چادر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تصنع بازارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت تمہارے ازار کے ساتھ کیا کرے گی. ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تم نے اس کو پہن لیا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وان لبستہ، اگر اس عورت نے اس کو پہن لیا لم یکن علیک منہ شیء، تو پھر تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا. فجلس الرجل، تو شخص بیٹھا رہا. حتی اذا طال مجلسہ، یہاں تک کہ لمبا ہو گیا اس کا بیٹھنا. قام، تو کھڑا ہو گیا. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ جا رہا ہے. فدعاہ، تو آپ نے اس کو بلایا. او دعی لہ، یا اس کو بلوایا. فقال لہ ماذا معک من القرآن، آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے. فقال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا لسور یعددها، کہنے لگا مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے فلاں بھی، اور کچھ صورتیں اس نے گنوائیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم املکناکھا بما معک من القرآن، کہ ہم نے اس عورت کو تیری ملکیت میں دے دیا اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک مرد سے نکاح کی رغبت جو ہے اس میں کوئی عار نہیں، لیکن دنیاوی اغراض سے عورت خود کو نکاح کے لیے پیش نہ کرے. اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جواب دے کے حوصلہ شکنی نہیں کی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ آتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ناٹ پاسبل لکھتے ہیں؟ نہیں، یعنی ایک دم جواب دے کے دل نہیں توڑنا چاہیے. یا تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، یا کوئی ایسا جواب دینا چاہیے کہ جس میں دوسرا شخص بات سمجھ بھی جائے لیکن اس کا دل نہ ٹوٹے.